बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है और अगर आप मेरे अक़ब में देखें हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा होगा और यकीनन ये उस बात की तैयारी है कि हम आपको आज एक ऐसे सफ़र पे लेके जा रहे हैं, एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे साउथ वज़ीरिस्तान। जी हाँ, साउथ वज़ीरिस्तान का हमारा आज का ये विज़िट है। साउथ वज़ीरिस्तान जिस तरीके से हमने देखा अमन व अमान का क़याम वहाँ पे, पाक अफ़गान जो बॉर्डर फेंसिंग है पाक अफ़गान सरहद के ऊपर, वो आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। वाना हम आपको लेके जाएंगे, अंगूर अड्डा हम आपको लेके जाएंगे, मकामी वहाँ पे अफराद हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे और ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पे वाना के अंदर हॉस्पिटल का क़याम, क्योंकि सेहत की सहूलियात उन इलाक़ों के अंदर, सेहत, तालीम, इनकी सहूलियात की फरहमी एक बहुत बड़ा कदम था जो कि जो पाक फ़ौज की जानिब से अमन व अमान के क़याम के लिए, मकामी अफराद के लिए इस तरह की जो कोशिशें की गई और सेहत की सहूलियात उनको फराहम की गई हैं, वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग है, जो तिजारत है पाक अफ़गान बॉर्डर के साथ, उस ट्रेडिंग के ऊपर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि कितना पोटेंशल है, कितनी वहाँ पर इसके अंदर वो ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है। तो आज का ये प्रोग्राम जो है बड़ा खुसूसी हमारा प्रोग्राम है। इस सफ़र में आपको हम साथ लेके चलेंगे, आपको ये दिखाएंगे। साउथ वज़ीरिस्तान का ये विज़िट है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्साइटिंग एक सफ़र होगा हमारा, जिसमें हम आपको ये तमाम चीज़ें दिखाएंगे और कैमरे की आंख से आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलें हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा आज का ये प्रोग्राम और खुसूसी प्रोग्राम है ये, हमारे साथ रहिएगा। तो आइए चलते नाज़रीन, वाना हम पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से ये जनूबी वज़ीरिस्तान का हेड क्वार्टर है वाना, इसी तरह से अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो ये पूरा एक डायरेक्शन है कि यहाँ वाना से कोयटा 544 किलोमीटर है, DI खान 187 किलोमीटर है, अंगूर अड्डा यहाँ से 57 किलोमीटर है, जो कि यहाँ से अब से कुछ देर में हम जाएंगे। कराची 1217 किलोमीटर, लाहौर 624, इस्लामाबाद 548 किलोमीटर। तो ये डायरेक्शन है और ये सतह समंदर से वाना 4850 फीट की बुलंदी के ऊपर है। मेरे अक़ब में अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है यहाँ वाना के अंदर, आर्काइव्स गैलरी है। इस आर्काइव्स गैलरी में आपको लेके जाएंगे, यहाँ के दिखाएंगे यहाँ पे जाके, और आपको बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ रखा हुआ है। एक पूरी तारीख दर्ज है यहाँ पे। एंटर होते के साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे दाएं जानिब जो यहाँ पे लीडरशिप रही है, जो आला फौजी अफसरान, 2 स्टार जो ऑफिसर्स जो यहाँ पे सर्व करते रहे हैं, ये उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे अक़ब में देखें, यहाँ पे जो एरिया ऑफ ओरिएंटेशन या जो एरिया है यहाँ पे, उसका पूरा मैप यहाँ पे लगा हुआ है। ये साउथ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, और इसी के साथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, रज़मक, और ये पूरा एरिया बताया गया है इसकी कि ये इलाका किस तरीके का है। अगर आप यहाँ हिस्ट्री आ जाएँ, तारीख़ के ऊपर आ जाएँ, तारीख़ जो है वो बहुत ही अहमियत रखती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये यहाँ पे जो ट्रुप्स, जो ब्रिटिश राज के जो ट्रुप्स थे यहाँ पे, उन्होंने इसका नाम रखा था हेल्स डोर नॉकर, इसका नाम रखा था। और इसकी इस वजह से कि जो इलाका है यहाँ का, जो टेरेन है, उनके लिए, जो ब्रिटिश राज के लिए बड़ा ख़तरनाक था। और फिर ये हिस्सा, ये रीजन जो है, ये पाकिस्तान का हिस्सा 1947 के अंदर बना। सकाफ़ती तौर के ऊपर भी बड़ा बहुत ही ज़्यादा ये रिच कल्चर यहाँ पे है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये लिबास के हवाले से ये एक पूरी गैलरी बनाई गई है। ख़वातीन का लिबास, उनका ओढ़ना, बिछोना, उनके काम करने का अंदाज़, जिस तरीके से वो रवायती तौर पे जो चीज़ें जिनको अपने रोज़मर्रा घरेलू कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो ये तारीख़ी हथियार हैं, ये वो हथियार हैं जो इससे पहले आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे इस्तेमाल कभी हुआ करते थे, जिनको इस गैलरी का हिस्सा बना दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी अहम है इस गैलरी के अंदर, तालिबान जब यहाँ पर थे और जब ऑपरेशन चल रहा था, तो ये तालिबान मरकज़ उसको दिखाया गया, यहाँ पर सिमुलेट किया गया कि किस तरीके से तहरीक तालिबान यहाँ पर ऑपरेट करते थे। तो आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और तहरीक तालिबान के हकीमुल्लाह महसूद जो है, उनका यहाँ पे एक डमी रखा गया है यहाँ पे, और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ करते थे। इसी तरीके से ये जो TTP की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के बारे में आपको दिखाते हैं। अगर आप इधर देख सकें तो TTP की हायरार्की है पूरी,
کس طریقے سے یہ لیڈرشپ تھی ان کی. اس کے اوپر یہ کمانڈر مفتی نور ولی یہ تھے, عظمت اللہ ٹی ٹی پی کمانڈر تھا ساؤتھ وزیرستان کا, خان سعید سجنا یہ یہاں پہ تھا, اعظم طارق مولوی شمیم, گھٹ حاجی حافظ گل بہادر اور عید محمد. تو یہ ٹی ٹی پی کے ہرارکی تھی جس طریقے سے یہاں پہ یہ کر رہے تھے, اور ان کے زیر استعمال رہنے والے جو اکوپمنٹس ہیں وہ اکوپمنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو دکھائیں کہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ ایک آپریشن رہا, اور اس کے اندر پاک افواج نے اپنی محنت سے اور سیکورٹی فورسز نے بہت ہی زیادہ اپنی قربانیاں دے کر اس ایریا کا کنٹرول واپس حاصل کیا اور امن و امان یہاں پر قائم کیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ وہ ڈیوائسز ہیں جو ایکسپلوزیو ڈیوائسز ہوا کرتی تھیں, ان کو وہ استعمال کرتے تھے اس چیز کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا اس کا جو ان سے برآمد کی گئی چیزیں تھیں وہ یہاں ڈسپلے کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے بارودی جو ان کے اکوپمنٹس ہوتے تھے, یہ ریڈیو اکوپمنٹ یہاں پہ ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریڈیو سننے کے لیے یعنی ریڈیو سیٹ یہاں پہ موجود ہے, واکی ٹاکیز یہاں پہ موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ٹائمڈ یعنی یہ وہ آئی ای ڈیز ہیں جو کہ ٹائمڈ ہوتی تھی, ٹائمر کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی تھی. اسی طریقے سے یہ سٹوو ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیچے گیس سلنڈر ہے, اس کے ساتھ بھی ٹائمر لگا کے اس کو دھماکے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ جو کارروائیاں کی تھیں ان کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا, اور ناکام بنا کے جو ہے وہ امن و امان حاصل کیا. اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ وہ اسلحہ جو ان سے برآمد بھی ہوا, اور جو اسلحہ یہاں پہ استعمال ہوتا تھا دہشت گردوں کے استعمال میں بھی رہتا تھا, اور یہ پرانا جو اسلحہ ہے وہ بھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسلحہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو استعمال یہاں پہ کیا جاتا رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ایک اہمیت اختیار کر جاتی ہے اس آرکائیو گیلری کے اندر آ کے, کیونکہ آپ کو وہ تمام چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں جو ہتھیار جو یہاں پہ دہشت گردوں نے استعمال کیے. ناظرین, وانا کے جو مقامی عمائدین ملک مشران ان کا کردار بھی یہاں کے امن و امان میں بہت اہم کردار رکھتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ وانا کے مقامی جو ملک ہیں وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے یہاں پہ امن و امان کے حوالے سے. آپ ملک مشران ان سب نے حکومت کے ساتھ فوج کے ساتھ مل کر اپنی کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو کس طریقے سے قائل کیا کہ وہ ترقی کی طرف آئیں, وہ تعمیر کی طرف آئیں, اور وہ دہشت گردی کا ساتھ بالکل بھی نہ دیں. میں وزیرستان کو 2007 سے بعد جو ہے نا بہت اچھا امن امان ہے نا, وہ وزیرستان کے بہت اچھا امن ہے. وزیرستان کے وانا علاقہ ہے نا جو بات ملکان مشران جو ہے نا حکومت کے فوج کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑا تھا. کمی یہ ہو سکتا ہے نا, لیکن میرا جو ہے نا علاقے کو اتنا پرورش نہیں کی تھا فوج اور حکومت نے اتنا نہیں کیا تھا جو میرے حق بنتا ہے نا, یہ کمائی ہوتا ہے نا. ہمارا وزیرستان کا بہت وانا علاقہ جو ہے نا سیب کا سبزی کا بہت اچھا ملک ہے نا. وہ چلغوزی جو ہے نا ایک من تو اتنا 5-6 ہزار کا قیمت ہے نا, لیکن وہ اس کے بھی جو ہے نا اس کی میرے ساتھ کوئی رواج نہیں کیا تھا. لیکن الحمدللہ امن جو ہے نا پاکستان اسی طرح ہے نا. پانی تو میرا کمی ہے, اسکول کا کمی ہے, وہ بجلی بھی کمی ہو سکتا ہے نا, وہ باقی پانی جو ہے نا نیچے طلب جاتا ہے نا. اس کو اسمال ڈیم جو ہے نا بہت اچھا ضرورت ہے نا میرے کا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی کمی ہے, بہت کمی ہے نا. تو اس پانی کی کمی کو چھوٹے ڈیم کی تعمیر کی جا سکتی ہے یہاں پہ؟ سر جی یہ نہیں تھا, اس کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, لیکن اس کا پانی کا نیچے پانی جا رہا ہے نا, اس کے اسمال ڈیم جو ہے نا بہت ضروری ہے نا, اس کا طریقہ بنا سکتے ہیں. باقی چیزوں کے حوالے سے اب امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے, چیزیں اچھی ہیں, سب کچھ الحمدللہ اس کا بالکل اچھے ہیں. الحمدللہ بالکل امن امان سارا طریقے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بہت شکریہ آپ کا. یہ مقامی جو ملک عمائدین یہاں کے وانا کے تھے, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ بہت پہلے کے مقابلے میں امن و امان بہت اچھا ہو گیا ہے. ابھی اسکول بہت زیادہ ہے, لیکن ایک چیز انہوں نے کہی کہ جو اساتذہ ہیں یا استاد ہیں ان کی حاضری اگر یقینی بنائی جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ واٹر لیولز یہاں پہ پانی جو ہے وہ نیچے اس کی سطح چلی گئی ہے, تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ ارادہ تو رکھتے ہیں, لیکن اس میں حکومت کی بھی مدد ان کو چاہیے. وہ چھوٹے ڈیم اپنی مدد سے اور حکومت کی مدد سے تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, تو وہ بھی اگر ہو جائے تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ امن و امان بہت بہتر ہو گیا ہے, ان کا کہنا تھا.
اور یہ تمام صورتحال جو ہے پاکستان کو امن کی طرف اور آگے ترقی کی طرف اس علاقے کو لے کے جا رہی ہے. وانا کے حوالے سے ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی ہیں اور اس کے بعد وانا کے بعد ہمارا جو اگلا پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا انگور اڈا. اہم تجارتی مرکز ہے. وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ بارڈر ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہیں. تو اس موقع کے اوپر وانا کی چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں انگور اڈا. وہاں چلیں گے اور انگور اڈے سے وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جو تجارتی راہداری ہے اس کو بھی ہم اس خصوصی پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے. انگور اڈا کے اس وقت ہم ٹریڈنگ اس کے اوپر اوپننگ پر پہنچ گئے. ٹریڈ اوپننگ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بیک سائڈ کے اوپر یہ میرے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں. یہ افغانستان سے آنے والے ٹرکس ہیں جس کے اندر سارا سامان لدا ہوا ہے. ان کا کسٹمز ہوتا ہے. کسٹمز کے بعد یہ یہاں پہ کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ میرے ساتھ اس وقت یہاں کے مقامی ملک مشران اور ٹریڈر جو تاجر ہیں وہ موجود ہیں. ان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. السلام موسٹ ویلکم. بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے انگور اڈا کی؟ بڑا امپورٹنٹ ٹریڈ پوائنٹ ہے یہاں کے. حالات کے بارے میں بتائیں, ٹریڈ کے بارے میں بتائیں کہ کیسے ہیں, سیکیورٹی کیسی ہے؟ الحمدللہ پہلے کی بنسبت ایک تو ہمارا علاقہ بہت سیکیور ہے اور ہمارے اس علاقے کا ٹریڈ باقی بڑے ٹرمینلز کے بنسبت نہایت ایک اہم گزرگاہ ہے. لیکن آپ چونکہ خود بھی دیکھ رہے ہیں ادھر کے ٹریڈرز کے لیے اور ادھر کے ٹریڈ کے لیے کچھ مسائل ہیں کیونکہ یہ بارڈر ٹرمینل نیا بنا ہوا ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ ٹریڈ اچھا چل رہا ہے, ایکسپورٹ اور امپورٹ. البتہ کچھ بیسک جو سہولیات ہیں وہ ادھر پرووائڈ نہیں ہے اس طرح کا. کیا کون سی سہولیات ہیں جو ابھی آپ کو یہاں پہ چاہیے کہ وہ سہولیات ہونی چاہیے یہاں پہ؟ جس طرح کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کیونکہ آپ اگر بائی روڈ آئے ہوں تو ہمارا سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ روڈ کا ہے. روڈ اگرچہ بنا ہوا ہے لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اس میں ٹریڈ کی جو بنیادی وجہ ہے کمی کا, اس میں زیادہ اس کا اہم کردار ہے کہ روڈ ٹھیک نہیں ہے. پہلے سب سے روڈ کو ٹھیک کیا جائے. دوسرا, نیٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے ادھر, موبائل کا بھی کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے. تو کیونکہ ٹریڈ کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چند بنیادی اہم سہولیات وہ اس علاقے کو دیا جائے ٹریڈ کے لیے. رائٹ ہو گیا بالکل. ایک اور ملک موجود ہیں یہاں کے لوکل کے رہنے والے. اور السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام. یہ مجھے بتائیے جو تجارت ہو رہی ہے اس سے پاکستان کا راستہ افغانستان کے ساتھ اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جڑ رہا ہے, اور تجارت جو ہے وہ کسی بھی جگہ کی اگر ہم کہیں کہ قسمت بدلنے کے لیے بڑا اہم ایک جز ہے, تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ راستہ تو 100-150 سال سے پہلے شروع تھا انگور اڈا کا راستہ, لیکن 2-3 سال سے یہاں کسٹم ٹرمینل بنا ہے. اچھا, میں ایک چیز پہ روکوں گا آپ کو. آپ نے کہا 100-150 سال, تھوڑی سی مجھے ہسٹری بتا سکتے ہیں, تھوڑی تاریخ بتا سکتے ہیں؟ انگور اڈا نام کیسے پڑا اس کا اور یہ کیا تاریخ تھی اس کی؟ انگور اڈا کے نام سر یہاں ایک احمدزئی وزیر تھا لوکل, انگور خان اس کے نام تھا. تو وہ یہاں میں مناواز تھا. اس سائڈ پہ اس کے گھر تھے بارڈر کے ساتھ تقریباً آدھا کلومیٹر کے پاس فاصلے پہ. تو وہ میں مناواز تھا. جو پہلے جو مثال اونٹوں پہ یہ لوگ کاروبار کر رہا تھا افغانستان اور ادھر بر صغیر تک, تو اس کا یہاں رکنا اس سائڈ پہ تھا, اس مسجد پہ تھا. تو ان کا نام تھا انگور خان. تو اس کی وجہ سے پھر انگور اڈا بن گیا, انگور اڈا بازار بن گیا اس کے بعد. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت آپ یہاں پہ کتنی تعداد میں ٹرکس وغیرہ کی آمد رفت ہو رہی ہے یہاں؟ تو انشاءاللہ ہو رہے, تو ابھی تو 100-150 کے قریب ہو رہے ان آؤٹ میں. ہم اور بھی حکومت سے فیسلٹیز مانگتے ہیں کہ اور بھی آپ فیسلٹیز دیں کاروبار کے لیول پہ, لوگوں کے ان آؤٹ کے بارے میں. افغانستان اور پاکستان کے جو بزنس مین لوگ ہیں جو ان آؤٹ کر رہے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز کرنے کے لیے, اور گاڑیوں کے ساتھ جو کنڈکٹر جا رہے ہیں ان کے لیے, اس لیے کہ یہ بڑے گاڑی ان کا ایک بندے پہ سنبھالنا بہت مشکل ہے. ابھی کیا آ رہا ہے سامان یہاں سے؟ ان ٹرکوں پہ کیا آ رہا ہے؟ اس پہ آ رہے ہیں افغانستان سائڈ سے جو کوئلہ آ رہے ہیں اور سیب آ رہے ہیں, یہ چیزیں آ رہے ہیں ابھی اس موقع پہ, اس سیزن پہ. اور ویسے کیا آتا ہے افغانستان سے یہاں پہ؟ افغانستان سے تو ڈرائی فروٹ یہ چیزیں, اور یہاں کے لوکل کا جو سیب ہوتا ہے اس سائڈ, اس لیے کہ احمدزئی وزیر تو آدھا اس سائڈ ہے. 6-7 کلومیٹر تک فاصلہ احمدزئی وزیروں کا ہے جن کا آئی ڈی کارڈ بھی پاکستان کا بنا ہوا ہے. ان کا ایک بھائی اس سائڈ پہ اور ایک بھائی اس سائڈ پہ. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ وزیرستان امجد مراج صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ ہیں اور اس جگہ پہ ہم آئے ہیں, آپ نے ہمیں اکمپنی کیا ہے. ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹریڈ روٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ایڈمنسٹریٹیولی اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلے تو جی میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اپنا فار فلنگ ایریا سے آئے ادھر اور ہمارے ایریا کو آپ لوگوں نے عزت افزائی بخشی. ٹریڈ روٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کافی پرانا ٹریڈ روٹ ہے
اور اس کی ایک ہسٹری ہے. اور یہ ٹریڈ روٹس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ملیٹنسی کی وجہ سے, کبھی بند رہا کبھی کھلا. لاسٹ ٹائم جو کہ جب اپنا پچھلے سال جب چینج آف اپنا رجیم ہوا افغانستان میں, تو اس کی وجہ سے ایشوز آئے, مگر ابھی یہ فلی فنکشنل ہے, کھلا ہوا ہے, اور ہماری اپنا ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ اور اپنا لوگوں کا آنا جانا بھی ہو رہا ہے. اچھا, اندازاً ایک دن میں کتنی ٹریڈ ہو رہی ہے؟ ایک دن کا ٹریڈ والیوم کیا ہے؟ یا اگر آپ اس کو منتھلی لے جائیں تو یہ منتھلی ٹریڈ والیوم کیا ہے؟ ٹریڈ والیوم تو اس طرح ہے کہ اپنا فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. یعنی کتنے ٹرک ایک دن میں آ رہے ہیں؟ میں ایوریج بولوں تو اراؤنڈ اپنا 200 ٹرکس کی موومنٹ ہے پر ڈے ان اینڈ آؤٹ, جی, آن ایوریج. اور اینول ٹریڈ کا والیوم اٹس آلموسٹ 700 اپنا ملین روپیز, اور یہ پچھلے سالوں کے بنسبت 20 ٹائمز انکریز ہوا ہے. 2021 کے مقابلے میں نہیں, اپنا پچھلے سال کی یا جو اپنا فگرز تھے, میں کہوں گا کہ 3-4 سالوں کے مقابلے میں ابھی یہ 20 ٹائمز انکریز ہوا ہے. اور ابھی ہمیں, اور یہ ٹریڈ روٹ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس لوگوں کی, ایون اکراس دا بارڈر اور ایون اپنا فار ساؤتھ وزیرستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. فیسلٹیز کی بہتر بنانے کے لیے ابھی کام ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر کام ہو رہا ہے, یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کو امپروو کیا جا رہا ہے. ایشو آ رہا ہے اکراس دا بارڈر, چونکہ ادھر انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, فیسلٹیز بھی نہیں ہے, تو اس کا بھی جو انفلکس ہے یا الٹیمیٹ جو اپنا دباؤ آتا ہے وہ اس ایریا پہ آتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. اور اوورال ایشوز ان ٹرمز آف ٹریڈ یا اپنا موومنٹ کا نہیں ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے, اور اس پر ہم اپنے لیول پہ جو ہمارا سائڈ ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب سیکیورٹی کے حوالے سے آفٹر دا چینج آف دا رجیم, یعنی جب سے نئی گورنمنٹ افغانستان کے اندر آئی ہے, تب سے لا اینڈ آرڈر اور فینسنگ ہو جانے کے بعد لا اینڈ آرڈر کے ایشوز فیس کرنے پڑے ہیں یا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے اب؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے آپریشن اس علاقے میں ہو چکا ہے اور جو لوگ ادھر آباد ہو رہے ہیں اور فینسنگ ہو چکی ہے, تو یہاں پہ امن آ چکا ہے. نو گو ایریاز ادھر کوئی نہیں ہے, اور آپ جہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں آپ خود اس کو اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ امن آ چکا ہے. اور جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اکراس دا بارڈر چینج آف اپنا گورنمنٹ یا رجیم, اس کا ادھر ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, یہاں پر امن موجود ہے. ناظرین, جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ بارڈر ہے, اوپننگ پوائنٹ ہے, گیٹ ہے. یہ جو پیچھے لوگ آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ افغانستان سے آنے والے لوگ ہیں جو پاکستان میں داخل ہونے کے لیے منتظر ہیں کہ ان کی کسٹمز ہو, اور کسٹم کلیئرنس کے بعد یہ واپس آئیں گے. اسی طریقے سے آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ اس میں اس وقت جو سامان ہے, پھل فروٹ, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئلہ, سیب اس وقت آ رہا ہے. یہ ٹرک یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس, ان کی کسٹمز, اور یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ان کو پاکستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. تو کسٹمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بڑا امپورٹنٹ کسٹمز کا پوائنٹ ہے. لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے, اور کارگو ٹرکس بھی یہاں سے آ رہے ہیں. میرے ساتھ ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز انگور اڈا عمیر زاہد صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. عمیر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کسٹمز کے حوالے سے کیا ہے, ان پروسیڈنگز کیا ہیں, آپ کا کام کیا ہے, وہ ذرا بتائیے گا انگور اڈا پہ. دیکھیں, ہمیں یہ سمجھ چاہیے کسٹمز کا یہاں پہ آپریشنز ہوئے ہیں اسٹارٹ اکتوبر 2020 سے. اس سے پہلے کسٹمز یہاں پہ نہیں تھا, تو جو ریونیو پوٹینشیل ہے آپ دیکھیں, پھر ہم نے آ کے ٹیپ کیا ہے. پہلے ٹانک تھا یہاں سے 200 کلومیٹر ڈاؤن اسٹریم, تو وہ کافی دور تھا, اور اس میں جا کے وہ ریونیو اتنا وہ لیکیجز بھی ہو سکتے تھے کیونکہ کافی لمبا روٹ ہے, ٹیرین ہے. تو کسٹمز کے آنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں یہاں پہ گاڑیوں کی, اور گڈس ڈکلیریشن جمع ہوتی ہے, اور جو امپورٹ کی وہیکلز ہیں اور ایکسپورٹ کی بائیلیٹرل ٹریڈ میں وہ ہم کلیئر کرتے ہیں آفٹر ایگزامننگ دا وہیکلز اور ان کے ریونیو ٹیکسز کی کلیکشن کے بعد. اب یہ بتائیے گا کہ یہ ریونیو کلیکٹ کتنا ہو رہا ہے یہاں پہ اس روٹ سے؟ دیکھیں, ہمارے لیے سب سے بڑا یہ چیلنج تھا ان کو مائل کرنا کہ اس کا ڈیوٹی ٹیکسز دیں, کیونکہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ کسٹمز کے آنے سے پہلے کہ ضرورت نہیں ہوتی. تو پہلے 0.7 بلین روپیز ڈیوٹی ٹیکسز ہوا 2021 میں. یہ آپ اینول بات
कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ, और अब ये enhance हो गया है 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन इन 8 मंथ्स में हुआ है, तो हमने तकरीबन डबल कर दिया है रेवेन्यू पोटेंशियल इंपोर्ट के ड्यूटी टैक्सेस में। और एक्सपोर्ट की आपकी जो वैल्यू है यहाँ से जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है वो 21 US मिलियन डॉलर्स के करीब है एक्सपोर्ट वैल्यू। जो पाकिस्तान से जा रही है, जी, उसकी वैल्यू जो डॉक्यूमेंट स्टेट बैंक में होती है वो 21 मिलियन US डॉलर्स है जो हमने कैलकुलेट की है। और मजीद उसमें पोटेंशियल है, लेकिन ये कि जो टेरेन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें होंगी तो मजीद ये पोटेंशियल बढ़ेगा, एनहांस होगा। जी अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि अब यहाँ पे गुड्स क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे गुड्स है, पोटेंशियल गुड्स हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं? देखें, एक तो बेसिकली उनकी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और कोल है। कोल बहुत बड़ी तादाद में दूसरे बॉर्डर स्टेशन से आ रहा है, तो तुरखम से भी, खरलाची से भी है वो। लेकिन यहाँ पे जो रोड नेटवर्क बेहतर होने की ज़रूरत है, और NLC को भी आने की ज़रूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े तो वो गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं। तो हमारा ये बेसिक आइटम्स हैं, पेरिशेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और कोल जो है इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जो है वो राइस है सबसे टॉप पे, उसके बाद आपके ऑरेंजेस हैं सीजनल, जब ये ऑरेंज का मौसम आता है दिसंबर के बाद, और इसके अलावा मिसलेनियस के आइटम्स हैं हाउस होल्ड के जो उनको ज़रूरत होती है। राइट, हो गया बिल्कुल। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स अंगूर अड्डा यहाँ हमारे साथ मौजूद है, और यही वो बात कर रहे थे कि आपकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स भी हो रही है और अफगानिस्तान से यहाँ पे आइटम्स भी ला रहे हैं। यहाँ पे स्मगलिंग का जो अंदेशा था माजी के अंदर वो अब ख़त्म हो चुका है, और जैसे जैसे रेवेन्यू में इजाफा होगा वैसे वैसे यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे मज़ीद फैसिलिटीज़ या मज़ीद जो सहूलियात हैं वो यहाँ पे फराहम भी की जाए। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अंगूर अड्डा जनूबी वज़ीरिस्तान से। ये खुसूसी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और अंगूर अड्डा जनूबी वज़ीरिस्तान का ये वो ट्रेड पॉइंट है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है, और अफगानिस्तान के ज़रिए, इसी पॉइंट के ज़रिए वस्त एशियाई रियासतों तक जो तिजारत है उसका एक बहुत ही अहम ये पॉइंट है अंगूर अड्डा। अगर आप ये देखें तो जैसे हम बार बार आपको बता भी रहे हैं कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर होने वाले ये सारे लोग अफगानिस्तान, पीछे आप अगर रकम में देखें तो अफगानिस्तान से आने वाले जो ट्रक हैं वो यहाँ पे तैयार खड़े हुए हैं, वो यहाँ पर अंदर होंगे। ये लोगों की कस्टम्स होगी, चेकिंग होगी, अंदर आने की इजाज़त होगी। अगर ये मेरे इस साइड पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का जानिब ये गेट है, इस गेट से ये गेट बनाया गया है कस्टम्स के लिए, उधर लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान साइड पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान की साइड है, और वहाँ पे भी झंडे उसी तरीके से अफगानिस्तान साइड से लहरा रहे हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मतीन हैदर साहब मौजूद हैं। बड़ा तारीख़ी ये लम्हा है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और इस पर बात भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं। मतीन साहब, कितनी इम्पोर्टेंस है ये, पीछे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ट्रेड पॉइंट है, तो इसकी तिजारती राहदारी है, और इस राहदारी के ऊपर अमर आप यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वस्त एशियाई रियासतों तक किस हद तक बढ़ जाती है? बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। पहले ना सिर्फ अहमियत है बल्कि मैं ये बताऊँ कि 2003 में जब फौजी ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस वक्त से मेरे यहाँ पे इस एरिया में साउथ एंड नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मुसलसल ट्रेवल्स हो रहे हैं। आज ये जो आप रौनकें, यहाँ पे जो अमन, यहाँ पे जो लोगों की आज़ादाना नक्लो हरकत देख रहे हैं, अंगूर अड्डा के ऊपर ये पब्लिक देख रहे हैं, पहले ये चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आती थी जिस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी। तो पहले आप ये क्रेडिट दें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान आर्मी को, जिनके जवानों और ऑफिसर्स ने अपनी जानें कुर्बान करके यहाँ पर स्टेट की रिट को बहाल किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तिजारती राहदारी के ऊपर हम खड़े हैं, और तकरीबन डेली में इस रिमोट एरिया में इस तिजारती राहदारी में 200 से 250 ट्रक और तिजारती गाड़ियाँ जो हैं वो डेली में आ जा रही हैं। तो आपने जो कनेक्टिविटी का जिक्र किया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा कहती है अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी, यही कनेक्टिविटी है। अब नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान से जो रोड नेटवर्क्स बने, गुलाम खान से और वाना से, जो आपको DI खान के साथ कनेक्ट करते हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान की प्रोडक्ट्स बल्कि यहाँ की लोकल जो फल फ्रूट हैं वो भी आपको पंजाब और दीगर पाकिस्तान के शहरों तक पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता यकीनी तौर पे होगा, लेकिन यहाँ पर अभी दीगर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाना अशद ज़रूरी है, जिसमें तालीमी इदारे हैं मज़ीद, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, अगरचे कि अब ये एजेंसीज़ नहीं रही, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं, और स्पेशली तिजारती राहदारी में कमर्शियल बैंकों का सेटअप यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी है। पहले लोग फेंसिंग के बगैर नकलो हरकत करते थे, लेकिन फेंसिंग का भी ये मतलब है कि इस वक्त तिजारती जो मूवमेंट है
اور جو پبلک کی موومنٹ ہے اسے ریگولرائز کیا جا سکے. فینسنگ سے لوگوں کو کسی قسم کی ہلکی پھلکی مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن اٹس ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پیس اینڈ دا پیپل سیفٹی ایز ویل. بہت شکریہ آپ کا متین نادر صاحب. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں پہ سینئر صحافی ہیں, اینکر ہیں, تجزیہ کار ہیں. شوکت پراچا صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. پراچا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آج یہاں پہ ہم موجود ہیں. کتنی امپورٹنس دیکھتے ہیں آپ اس انگور اڈے کی, اسٹریٹ پوائنٹ کی؟ دیکھیے اس کی امپورٹنس کے مختلف زاویے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور ٹریڈنگ پوائنٹ یہ کھلا تھا. پہلے 2 ہوا کرتے تھے, چمن اور تورخم, اس کے بعد پھر 3 اور بنائے گئے جس میں انگور انڈا از ون آف دیم. اور جو صدرن کے پی ہے, یعنی صدرن خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ ہیں, جسے ٹانک ہے, جیسے ڈیرہ اسماعیل خان ایک بڑا علاقہ ہے جو پنجاب کو ٹچ کرتا ہے مختلف پوزیشن پر, اس علاقے کی جو ٹریڈ ہے, ٹریڈ ٹورڈز افغانستان, یعنی یہ بالکل لیفٹ ہینڈ پہ یہ سب افغان ٹرین ہے, کھلی ہے. یہ پیچھے پکتیکا ہے صوبہ, جو کسی زمانے میں ملا عبدالسلام راکٹی کا یہ صوبہ کہلاتا تھا. تو یہ جو کنیکٹیوٹی کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ ہو, افغانستان میں امن آئے, اور پھر اس ٹریڈ کو ہم سینٹرل ایشیا, یورپ کی طرف لے جائیں. تو اس حوالے سے ابھی بھی یعنی مارچ میں ہم کھڑے ہیں تو پہاڑوں پہ برف نظر آ رہی ہے. تو اس ہارڈ ایریا میں اگر ایک خوبصورت نیٹ ورک بن گیا ہے اور لوگوں کو آمد و رفت کا ایک آسان ذریعہ مل گیا, خاص طور پر صدرن کے پی اور صدرن پنجاب والے جیسے ڈیرہ غازی خان, تونسا شریف, بکھر, یہ ادر علاقے ہیں جو پنجاب میں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے نیچے. تو یہ ایک اہمیت اس کی اس حوالے سے بھی ہے کہ ٹریڈنگ روٹ کھل گیا. پلس ساؤتھ وزیرستان کے جو پرٹیکولر حالات تھے ڈیورنگ دی وار آن ٹیرر, اس میں اس طرح کا روڈ بنا کر ایکسیس دینا فار آل پرپزز, تو یہ بھی ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی. تھینک یو. ناظرین, تھوڑے سے بلند مقام کے اوپر ایک چیک پوسٹ, پاکستانی چیک پوسٹ ہے, وہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پورا منظر, یہ پورا آپ کو ایریا انگور اڈے کا جو کراسنگ ہے. افغانستان بالکل میرے عقب کے اندر ہے. اس گیٹ کو پار کریں تو افغانستان کا حصہ لگ جاتا ہے, افغانستان سائیڈ ہے, اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان سائیڈ ہے. اگر آپ دیکھیں انگور اڈے کی طرف تو بہت زیادہ یہاں پہ ہماری چیک پوسٹ بہت زیادہ ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر موجود ہے. ٹرکس آپ کو نظر آتے ہیں, کارگو ٹرکس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. اور یہ اگر آپ یہاں سے نکلیں تو سب سے جو قریبی جو پروونس ہے وہ پکتیکا یہاں پہ صوبہ ہے افغانستان کا, جو یہاں سے قریب اس بارڈر سے لگتا ہے. تو فینسنگ ہماری پوری ہوئی ہوئی ہے اس جگہ کی, بارڈر فینسنگ ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ اس طرف دیکھیں تو ہماری جو چیک پوسٹ ہیں, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سائیڈ کے اوپر ہی ہماری چیک پوسٹ ہیں. ہر 300 سے 400 میٹرز کے فاصلے کے اوپر اس طرح کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ یہاں پہ لگی ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ باڑ ہماری جو بارڈر فینسنگ ہے, یہ باڑ آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے صاف طور کے اوپر, جس طریقے سے پہاڑ چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے اس پورے ایریا کو, پاک افغان بارڈر کو تقریباً فینس کر دیا گیا ہے مکمل طور کے اوپر. تو اس طریقے سے بڑا اہم ایک یہ راہداری آپ کہہ لیں پاکستان کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے, اور سینٹرل ایشیائی ریاستوں تک جو ایکسپورٹ ہے, جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وسط ایشیائی ریاستوں تک جو تجارت ہونی چاہیے, افغانستان میں امن ہونا چاہیے, افغانستان میں جو سلامتی ہے وہ ہونی چاہیے, وہی افغانستان, پاکستان اور اس پورے خطے کی جو سلامتی ہے وہ اس کی ضامن بھی ہوگی.